شادی ہے، یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ شادی آج ہو رہی ہے، کل بھی ہو رہی تھی، صبح قیامت تک ہوتی رہے گی، لیکن آپ ذرا ایک تاریخ ملاحظہ کیجئے، اور وہ اتنی عظیم تاریخ ہے، ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کے بابا جان کا نام کیا ہے؟ ذرا محبت سے بول دیجئے، بابا جان کا نام حضرت عبداللہ، کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ، اور دادا جان کا نام حضرت عبد المطلب۔ اور یہ آپ نے ابھی 12ویں کے مہینے میں سنا ہوگا کہ جب نور محمدی کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا تو اپنے قرب خاص میں رکھا، پھر حضرت آدم کے پشت اطہر میں ودیت کیا گیا، پھر وہ نور ایک کے بعد دیگر منتقل ہوتا ہوا، چمکتا اور چمکاتا ہوا حضرت عبد المطلب تک آیا، اور حضرت عبد المطلب کے بعد حضرت عبداللہ تک آیا، اور جب وہ نور محمدی حضرت عبداللہ تک پہنچا ہے، حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ اب میری کیفیت بدلنے لگی، میرے اندر عجیب حالات و کیفیات کا اظہار ہونے لگا، مجھ سے بہت سارے عجائبات ظہور پذیر ہونے لگے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں اپنے باپ حضرت عبد المطلب کی بارگاہ میں آیا اور عرض کیا ابو جان آپ سے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں بیٹے عبداللہ کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت عبداللہ کہتے ہیں بابا جان اب میں اپنے آپ کو ایک عجیب پیچ و خم میں محسوس کرتا ہوں۔ کہا بیٹا کیا محسوس کرتے ہو؟ کہا ابو جان اب میں عجیب خواب دیکھا کرتا ہوں۔ کہا بیٹا کیا دیکھا کرتے ہو؟ کہا ابو جان خواب کو تو رہنے دیا جائے، اب میں جاگتے ہوئے جب کسی سوکھے درخت کے پاس چلا جاتا ہوں تو چشمے دم زدن میں وہ درخت ہرا اور بھرا ہو جاتا ہے، سوکھی ٹہنی سے میرے اوپر سایہ کر دیتا ہے، جب میں چلا کرتا ہوں تو بادل میرے اوپر سایہ کیا کرتا ہے، جب میں بتوں کے سامنے سے گزر جاتا ہوں تو بت چیخنے اور چلانے لگتے ہیں۔ اتنا جیسے ہی سنتے ہیں تاریخوں میں آیا ہے حضرت عبد المطلب کو بڑی فکر لاحق ہوتی ہے، بڑی پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ حضرت عبد المطلب اپنے دیگر بیٹوں کو بلاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میرا بیٹا عبداللہ جوان ہو گیا ہے، اب کچھ کی شادی کر دینی چاہیے، اب کچھ کا نکاح کر دینا چاہیے، لیکن اے میرے بیٹے سنو میں یہ سوچ کر کے پریشان ہوں کہ میرا بیٹا عبداللہ بڑا طیب و طاہر ہے، اس کی زندگی بڑی پاکیزہ ہے، اس کی زندگی بڑی نرالی ہے، اب عبداللہ کی طرح بڑی پاکیزہ اور طیب و طاہرہ دلہن کہاں سے لاؤں کہ اس کا نکاح پڑھا دوں؟ باپ کی فکر ملاحظہ کیجئے، آج جب اس ہمارے معاشرے میں بیٹا جوان ہو جاتا ہے باپ کو فکر لاحق ہوتی ہے، شادی کی تیاری کرتا ہے۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں اپنے بیٹوں سے مشورہ کر رہے ہیں، حضرت عبد المطلب کے دیگر بیٹوں نے کہا بابا جان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب ہم مکہ مدینہ میں تلاش کریں گے تو عبداللہ کے لیے اللہ نے کہیں نہ کہیں ضرور دلہن کا انتخاب فرما دیا ہوگا۔ میرے ملت کے نوجوانوں حضرت عبداللہ تاریخوں میں آیا کہ آپ وہاں سے سیدھے خانہ کعبہ میں چلے جاتے ہیں اور غلاف کعبہ سے لپٹ جاتے ہیں، آنکھیں بھیگ جاتی ہے، آنکھیں ساون بھادو برسانے لگتی ہے، موتیوں کی لری ٹپکنے لگتی ہے، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب قدیر میرا بیٹا عبداللہ جوان ہو گیا ہے، تو نے تو شاید میرے بیٹے عبداللہ کو جانتا ہے، میرے بیٹے کی زندگی کو جانتا ہے، میرے بیٹے کی زندگی کیسی ہے، میرے بیٹے کی زندگی کیسی پاکیزہ ہے، میرا بیٹا کتنا طیب و طاہر ہے، اے رب قدیر اب میں اپنے بیٹے کے لیے اسی طریقے سے طیبہ طاہرہ دلہن کہاں سے لاؤں گا، اسی طریقے سے وہ دلہن جس کی زندگی عبداللہ کی طرح پاکیزہ ہو، جس کی زندگی عبداللہ کی طرح بڑی انوکھی اور نرالی ہو۔ اتنا دعا کرنے کے بعد حضرت عبد المطلب کہتے ہیں رب قدیر اگر تو چاہے گا تو عبداللہ کے لیے کہیں سے اچھی دلہن کا انتخاب فرما دے گا، کہیں اچھا رشتہ عطا کر دے گا، اے میرے مولا میرے بیٹے عبداللہ کے لیے
ही अब्दुल्ला की तरह दुल्हन का इंतखाब फरमा दे। ये दुआ मांगते हैं खाने काबा में आकर के अपने घर में आराम लेने को सो जाते हैं। तारीख बताती है हजरत अब्दुल्ला को जैसे ही नींद ने अपने आगोश में लिया, हजरत अब्दुल्ला की आंख जैसे ही लगी तो आप ख्वाब देखते हैं। ख्वाब में क्या देखते हैं? एक नूरानी शक्ल वाला बुजुर्ग सामने आया है और इरशाद फरमाते हैं, अब्दुल मुत्तलिब, क्या तुम अपने बेटे अब्दुल्ला के रिश्ता के लिए परेशान हो? क्या तुम अपने बेटे अब्दुल्ला के रिश्ता के लिए हैरान और परेशानी में मुब्तला हो? हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, हाँ, मैं अपने बेटे अब्दुल्ला के रिश्ता के चक्कर में परेशान हूँ। वो बुजुर्ग नूरानी शक्ल सूरत वाले फरमाते हैं, अब्दुल मुत्तलिब, अब घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरी परेशानी को खत्म कर दिया है और तेरे बेटे अब्दुल्ला के लिए रिश्ते का इंतखाब फरमा दिया है। तेरे बेटे अब्दुल्ला की तरह दुल्हन को रब ने चुन लिया है। जिस तरीके से तेरा बेटा अब्दुल्ला तैयब है, ताहिर है, उसी तरीके से दुल्हन भी तैयबा है, ताहिरा है। तेरे बेटे की जिंदगी पाकीज़ा है तो दुल्हन की जिंदगी भी पाकीज़ा है। तेरे बेटे अब्दुल्ला की जिंदगी निराली है, दुल्हन की जिंदगी भी बड़ी निराली है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, कौन है, कहाँ है? तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब से वो अल्लाह के बुजुर्ग इरशाद फरमाते हैं, सुनो, जब सुबह को बेदार होना तो अपने खानदान के अफराद को ले लेना, मक्का के सरदारान को ले लेना और यहाँ से सीधे मदीना चले जाना। और मदीना जाना तो हजरत वहाब की चौखट पे चले जाना और वहाब की चौखट पे जाकर के वहाब की बेटी हजरत आमना का हाथ मांग लेना। सुभान अल्लाह। अब थोड़ा तारीख मुलाहिजा कीजिए। सुबह होती है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने सरदारान के चंद अफराद को तलब फरमाते हैं, अपने बेटों को याद करते हैं और अपने बेटों को साथ लेकर अब मदीना चले जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? वो मदीना, मदीने का जिक्र हजरात वो आम मदीना नहीं है, वो मदीना जहाँ हमारे और आपके नबी का ननिहाल है। सुभान अल्लाह। वो मदीना जो नबी के बाबा जान का भी ननिहाल है, वो मदीना जो नबी के दादा जान का भी ननिहाल है, उस मदीना की तरफ हजरत अब्दुल मुत्तलिब चले जा रहे हैं। वो मदीना जहाँ गुर्बत है, जहाँ मुफलिसी है और हजरत वहाब की चौखट पे जा रहे हैं। हजरत वहाब के चौखट पे जिस घर में गरीबी और गुर्बत और मुफलिसी है, अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब जैसे ही हजरत वहाब के चौखट पे जाते हैं, अब सुबह की सफेदी फैलने वाली है, सुबह की सफेदी फैल रही है, रात खत्म होने वाली है, दिन आने वाला है। आप जैसे ही दरवाजे पर पहुंचते हैं, अंदर से आवाज आती है, हजरत वहाब अंदर अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, मौला मेरी बेटी आमना खातून जवान हो गई है, उसके लिए मैं रिश्ता चाहता हूँ, लेकिन मेरी बेटी बड़ी पाकीज़ा है मौला, मेरी बेटी बड़ी अनोखी है, मेरी बेटी की जिंदगी बड़ी निराली है। ऐ रब्बे कदीर, मेरी बेटी आमना के लिए कहीं से वैसा अच्छा रिश्ते का इंतखाब फरमा दे, वही रिश्ता दे दे मौला। हजरत अब्दुल मुत्तलिब सुनते हैं, दरवाजे पर दस्तक देते हैं। जैसे ही हजरत वहाब ने दरवाजा खोला है, जैसे ही आने वालों पे नजर पड़ी है, तारीख बताती है नजर फटी की फटी रह गई है, इसलिए कि आने वाला कोई और नहीं बल्कि मक्का के सरदारों का सरदार हजरत अब्दुल मुत्तलिब है। सुभान अल्लाह। जैसे ही देखा, कहा अब्दुल मुत्तलिब, आज वहाब की चौखट कैसे याद आ गई, आज रास्ता भटक करके वहाब के दरवाजे पर कैसे आ गए? तो हमारे और आपके नबी के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, वहाब मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। इतना जैसे ही कहना था, हजरत वहाब कहते हैं कि आप मक्का के सरदार हैं, आप मक्का के सरदार हैं, आप सरदारे कलीदे काबा हैं, आप इस गरीब के यहाँ आए, आपको इस गरीब के दर से क्या मिलेगा? हजरत अब्दुल मुत्तलिब का फरमान सुनिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, वहाब मैं तुझसे दौलत मांगने नहीं आया हूँ, मैं तुझसे हुकूमत मांगने नहीं आया हूँ, मैं तुझसे शादो शौकत मांगने नहीं आया हूँ, बल्कि आया हूँ तुझसे तेरी बेटी आमना का हाथ मांगने आया हूँ। सुभान अल्लाह। इतना जैसे ही कहना था,
حضرت وہب مچل جاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں اے عبد المطلب آپ چوکھٹ پہ آ گئے تو آپ وہب کا بھی سنتے جائیے. اب وہب کا آپ سنیے. آپ وہب کی بیٹی آمنہ آپ کے بیٹے عبداللہ کے لیے صبح قیامت تک کے لیے میں نے آپ کو دے دیا. اتنا جیسے ہی کہنا تھا حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں اے وہب آپ کی پہلی ملاقات ہے مجھ سے, آپ پہلی مرتبہ مجھ سے مل رہے ہیں, اتنی آسانی سے آپ راضی کیسے ہو گئے؟ آپ نے میرے بیٹے عبداللہ کو دیکھا نہیں ہے, آپ میرے بیٹے عبداللہ کی زندگی کو نہیں جانتے ہیں, آپ میرے بیٹے عبداللہ کے اخلاق و آداب کو نہیں جانتے ہیں. جس طریقے سے آج ہم اور آپ کا یہ دستور ہے, دستور زندگی, جب ہم اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو سب سے پہلے لڑکے کی پوری جانکاری, پوری ڈیٹیلز ہم طلب کرتے ہیں. لڑکا کا نام کیا ہے, لڑکے کے والد صاحب کا نام کیا ہے, لڑکا کرتا کیا ہے, اس کا ایجوکیشن کیا ہے, سارے آداب و اعتبار کے بارے میں آپ جانتے ہیں. قریب کہتے ہیں وہاں پہلی ملاقات میں آپ راضی ہو گئے, پہلے میرے بیٹے عبداللہ کو تو جان لیجئے, میرے بیٹے عبداللہ کے بارے میں پتہ لگا لیجئے. اتنا کہنا تھا. حضرت وہب فرماتے ہیں اے عبد المطلب مزید تحقیق کی ضرورت نہیں ہے, وہ خواب جو آپ نے اپنے گھر میں دیکھا ہے وہی خواب میں نے بھی اپنے گھر میں دیکھا ہے. سبحان اللہ. شاید آپ نے اس نورانی شکل و صورت والے کو پہچانا نہیں جس نے آپ کو رشتے کا پتہ بتایا. وہی میرے خواب میں آ کر کے کہنے لگے وہب اب گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تیری بیٹی آمنہ کے لیے اللہ نے رشتے کا انتخاب فرما دیا ہے. ان قریب مکہ کے سردار حضرت عبد المطلب تیری چوکھٹ پہ آنے ہی والے ہیں. اتنے میں آپ نے دستک دیا کہ عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے اس اللہ کے بزرگ سے, اس شخصیت سے, نورانی شکل و صورت والے سے چلتے چلتے پوچھا جب جانے لگے کہ آپ کون ہیں, آخر آپ میرے اوپر اتنی مہربانی کیوں کر رہے ہیں, آخر آپ رشتے کا پتہ بتا رہے ہیں, آپ ہیں کون؟ اس آنے والے اللہ کہ اس برگزیدہ بندہ نے, اس نورانی شکل صورت والے نے کہا عبد المطلب آپ نے مجھ کو نہیں پہچانا, میں 70,000 نبیوں کا تاجدار حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں. سبحان اللہ. آج ہمارے معاشرے میں جسے میڈیٹر کہا جاتا ہے, جسے بچولیا کہا جاتا ہے, اب آپ ذرا ملاحظہ کیجئے, اللہ بچائے آج کے میڈیٹروں سے. انہوں نے اس کو بزنس بنا لیا ہے, ادھر سے بھی کمیشن, ادھر سے بھی کمیشن. لیکن ہے کوئی ایسی تاریخ, ہے کوئی ایسا رشتہ جو آپ دیکھیے جس کے میڈیٹر 70,000 نبیوں کے تاجدار حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا نبی حضرت ابراہیم ہوں. آپ نے ان کو پہچانا, گویا کہ حضرت وہب راضی ہو گئے, اب نکاح ہو گیا. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں جیسے ہی بیٹا پیدا ہوا تو بیٹے کا باپ اکڑ کے چلنے لگتا ہے, اس کی شان بڑھ جاتی ہے, اور بیٹا نے اگر کہیں سے 2 ڈگریاں حاصل کر لی تو مت پوچھئے, اشارے کنائے میں وہ کہے گا یہ نوجوان جس کو آپ دیکھ رہے ہیں اپنے وقت کا انجینئر ہے, اپنے وقت کا ٹیچر ہے, اپنے وقت کا فلاسفر ہے. جانتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے, میں نے اس کی پرورش کی ہے, میں اس کا رشتہ ایسے ویسے نہیں کروں گا بلکہ اتنا جہیز لوں گا, اس لیے کہ اس کی تعلیمی حیثیت یہ ہے, اس کی تعلیم اس درجے کی ہے, میرے پاس زمین و جائیداد ہے, میرے پاس پراپرٹی ہے. لیکن آپ قربان جائیے, نبی کے دادا جان کے اوپر مکہ کے سردار ہیں, اور بیٹا اتنا خوبصورت کہ نور محمدی نے ایسا چمکایا کہ تاریخ بتاتی ہے مکہ میں جتنی بھی دوشیزائیں تھیں
سب چاہتی تھی کہ عبداللہ سے میرا نکاح ہو جائے، عبداللہ سے میرا نکاح ہو جائے، جدھر سے عبداللہ گزر جائے وہ دوشی جائے ٹکٹکی بات کر کے دیکھتی تو بیٹا اتنا خوبصورت، باپ مکے کا سردار، لیکن جا رہے ہیں کہاں؟ ایک غریب انسان جو بیٹی کا باپ ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت عبدالمطلب جھولی پھیلا کے کہنے لگے وہاں میں تیرے دروازے پر تیری بیٹی آمنہ کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ وہب نے کہا کہ اے سردار مکہ، اب آپ کو جھولی پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، جب آپ آ گئے میں نے آپ کے بیٹے عبداللہ کے لیے اپنی بیٹی آمنہ کا ہاتھ آپ کے سپرد کر دیا، جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اور جس پیرانے تین کا یہ مہینہ چل رہا ہے، آپ نے علماء سے سنا ہوگا ان کے والد محترم کی بھی شادی ایسے ویسے نہیں ہوئی بلکہ ان کے تقویٰ کو دیکھ کے ہوئی۔ تو جب ایسی شادی ہوتی ہے، ایسی ملن ہوتی ہے، بچے بڑے پاورفل پیدا ہوتے ہیں، غوث نہیں تو غلام غوث پیدا ہوتے ہیں، خواجہ کا چاہنے والا پیدا ہوتا ہے، اپنے معاشرے کا سپہ سالار پیدا ہوتا ہے۔ لیکن کب؟ جب ہم شادی بیاہ میں اپنے اسلامی تاریخ کو پڑھیں گے، دیکھیں گے، اس حساب سے اپنے بچوں کا نکاح کریں گے، اپنی بچیوں کا نکاح کریں گے، اس حساب سے ہم شادی کے سارے کارنامے کو انجام دیں گے تو انشاءاللہ مولا تبارک و تعالی ہماری شادی یقیناً اس فرمان رسول کے مطابق ہوگی کہ آقا نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، جس نے اس سنت سے منہ موڑا مجھ میں سے نہیں۔ ہم اور آپ ہر لمحہ ہر آن سنت ہی سمجھ کر کے شادی کو انجام دیں۔ جس آیت کریمہ کو میں نے پڑھا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہم اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے۔ یقیناً ہم اللہ سے ڈرتے رہے، سچوں کی صحبت میں رہے تو ہماری زندگی ایک اسلامی زندگی ہو جائے گی، نہ ہم کوئی غلط کام کریں گے، نہ جھوٹ بولیں گے، نہ عیاری مکاری کریں گے، اس لیے کہ اللہ سے ڈرنے والا کبھی یہ کام کر ہی نہیں سکتا، کبھی وہ غلط قدم شریعت مصطفیٰ کے باہر اٹھا ہی نہیں سکتا۔ تو قرآن کے فرمان کو دل و دماغ میں بسا کے رکھیے۔ رب نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ رب کی بارگاہ میں دعا کروں گا مولا تبارک و تعالی جو کچھ میں نے بیان کیا عمدن سہون قصدن نفسن مانن خطائیں ہو گئی ہو تو مولا میں اس سے توبہ کرتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ کر لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور بلند آواز